رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک اپنی موبائل ٹچ یا رسول اللہ لبیک اپنی موبائل ٹچ کھول لیں اپنا نائٹ کا شاندار استقبال کریں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ختم نبوت من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا فیضان قبلہ امیر المجاہدین تشریف لاتے ہیں ادارے خیال کے لیے علامہ نعمت اللہ حبیبی صاحب بلوچستان سے علامہ نعمت اللہ حبیبی صاحب بلوچستان سے تشریف لاتے ہیں ادارے خیال فرماتے ہیں نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے لبیک علامہ نعمت اللہ حبیبی صاحب بلوچستان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج قائد ملت اسلامیہ کو میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بلوچستان کی سرزمین سے آیا ہوں کہ میرے قائد ملت اسلامیہ آپ کے مشن اور آپ کی فکر کو ہم لے جانے کے لیے اور عہد وفا کے لیے اور تجدید عہد کے لیے آج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب قائد ملت اسلامیہ متشدد تھے، بہت سخت تھے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم نے قرآن
نہیں پڑھا، صحابہ کرام کی زندگی نہیں پڑھی. صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کفار کے مقابلے تھے تو سخت تھے لیکن آپس میں بہت نرم دل تھے. بابا جی نے ہمیں وہ نعرہ عطا فرمایا پوری زندگی میں. شاید کچھ علماء کو بھی پتا نہیں تھا کہ من سب نبیا فقتلوہ حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن جب یہ نعرہ قائد ملت اسلامیہ کی زبان سے نکلا اس میں اتنا اثر ہوا کہ وہ غیروں کے ایوانوں پہ یہ نعرہ گونج رہا ہے اور ان کے دماغوں میں بھی یہ نعرہ گونج رہا ہے. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ حدیث میں بھی موجود ہے، بخاری مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس کو اتنی پذیرائی نہیں ہوئی جب یہ نعرہ میرے قائد کی زبان سے نکلا. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پہ یہ نعرہ گونج رہا ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک. میرے قائد کے اندر لہجہ فاروقی بھی موجود اور لہجہ صدیقی بھی موجود. آپ میں کمال کا جلال بھی ہے اور آپ میں کمال کا جلال بھی ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بابا جی کی تقریر میں نے سنی، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے جیل میں جس کوٹڑی میں مجھے رکھا گیا قربان جاؤں ایسے قائد پر. فرماتے ہیں خدا کی قسم سردی بھی کافی زیادہ تھی اور اس میں لال بیگ بھی تھے. بابا جی فرماتے ہیں میں نے لال بیگوں کو مخاطب کر کے میں نے ان سے کہا تمہیں پتا ہے مجھے اس کوٹڑی میں کیوں رکھا گیا، میں کیوں یہاں پہ آیا ہوں؟ بابا جی فرماتے ہیں میں نے ان لال بیگوں سے بات کی. میں نے کہا جناب سفینہ کے سامنے جب شیر آتا ہے تو جناب سفینہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شناخت اور اپنی معرفت اس انداز میں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں پتہ ہے تمہیں میں کون ہوں؟ انا سفینہ تو مولا رسول اللہ، میں ہوں تو سفینہ لیکن رسول اللہ کا میں غلام ہوں. میرے قائد نے فرمایا میں نے ان لال بیگوں سے کہا کہ 6-7 مہینہ میں اس کوٹڑی میں تھا. میں نے کہا تمہیں پتا ہے میں کیوں آیا ہوں؟ ناموس رسالت کی پیروی کے جرم میں آیا ہوں، سنبھال کرنا میرے قریب نہ آنا. بابا جی نے فرمایا خدا کی قسم جب تک میں جیل میں تھا ایک لال بیگ بھی میرے قریب نہیں آیا. یہ بابا جی کی کرامت ہے. تو آخر میں علامہ اقبال کے شعر سے میں اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں پیر سید فاروق شاہ صاحب سیفی. نعروں کی گونج میں پیر صاحب کا استقبال. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअलमू अन्नल जन्नत तहत ज़िलालिस सुयूफ। रवाहु बुखारी। बहुत ही मुख्तसर वक्त है, सिर्फ एक पैगाम दूंगा। जिन्होंने इस्लाम का नाम हलवा खाना रखा हुआ है, जिन्होंने दीन का नाम पीरी और शागिर्दी का नाम जनाब बिरयानी और नजराने रखा हुआ है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जान रखो जन्नत तलवारों के साए में है। जन्नत हलवे में नहीं, जन्नत बिरयानी में नहीं, जन्नत फजाइल में नहीं, पीरी में नहीं, जन्नत दीन के लिए मैदान अमल में खड़े होने का नाम। याद रखें, जेल में था तो पुलिस वाला मुझे कह रहा है, हजरत अल्लाह की इज्जत की कसम मैं आशिक हूं। मैंने कहा बस मेरा एक सवाल है कि जिन्होंने जेल में डाला वो भी आशिक, जो जेल में सड़ रहे हैं वो भी आशिक, जो गोली चला रहा है वो भी आशिक है, जो गोली खा रहा है वो भी आशिक है, जो शेल मार रहा है वो भी आशिक है, जो शेल खा रहा है वो भी आशिक है, जो दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर जनाब अपनी जेबें भर रहा है वो भी आशिक है, जो व्हील चेयर पर बैठकर फैजाबाद की धरती पर जनाब ठंडी रातों में दीन पर पहरा दे रहा है वो भी आशिक है। मुझे ये डॉक्ट्राइन समझ नहीं आई कि आशिक किसे कहते हैं। जनाब एक नारा लगता है, गुलामी रसूल में मौत कबूल। जनाब गुलामी रसूल में मौत कबूल है, गुलामी रसूल में दीन पर खड़ा होना कबूल क्यों नहीं? गुलामी रसूल में मौत कबूल है, गुलामी रसूल में नामुस रिसालत पर पहरा देना कबूल क्यों नहीं? गुलामी रसूल में मौत कबूल है, गुलामी रसूल में मौत कबूल है, गुलामी रसूल में खत्म नबूवत पर पहरा देना कबूल क्यों नहीं? गुलामी रसूल में यानी इश्क के दावे तो बहुत हैं, लेकिन जब वक्त आया तो ये दावे के दावे रह गए। तो हम इनको बताना चाहते हैं, इकबाल इनके बारे में पहले कह के गया है, इश्क कातिल से मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। इश्क कातिल से मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। सजदा खालिक को भी इबलीस से यराना भी, ये बता हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। हम ये सवाल करते हैं, बताएं कि तुम कौन हो? नबी के नाम पर जेबें भरी, नबी के नाम पर इदारे बनाए, हजूर के नाम पर आस्थाने बनाए। हमसे पहले जो खुतबा आए बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने कहा कि जनाबे वाला तहरीक लबाइक ने 2 नंबर पीरों के और 2 नंबर मौलवियों के डेरे ही बंद कर दिए। जनाब 2 नंबर पीरों और उनके मौलवियों के डेरे ही बंद कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाबा जी ने, कोई नारे वाला बंदा भी है कि नहीं? लब्बाइक या रसूलल्लाह,
آپ کے سامنے ہے. جب ہمیں جی خواب آیا ہے عمران خان کے بارے میں, ہمیں یہ خواب آیا ہے, میں کہا 2 نمبر مولوی پیر بندے دا پتر بن, تجھے کیا خواب آیا ہے؟ جناب والا ان کی اوقات تو دیکھیں. یہ انہوں نے مولویوں کو پیروں کو خریدا اور اس کے بعد پھر عاشق رسول بن کر بھی بیٹھے. عاشق رسول کون ہے؟ الحمدللہ بابا جی اور بابا جی کے چاہنے والے عاشق رسول ہیں. میدان عمل میں نکل کر انہوں نے ثابت کر کے دکھایا ہے ہم حلوے والے نہیں, ہم حلوے والے نہیں, ہم کردار والے ہیں. جناب ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار, ملا کی شریعت میں وقت مستی گفتار, صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھے جس کے رگ و پے میں ہو مستی کردار. بابا جی نے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بابا جی نے باتوں سے نہیں کردار سے ثابت کیا ہے, باتوں سے نہیں کردار سے ثابت کیا ہے. پوری دنیا نہیں دیکھ رہی کیونکہ وقت ہوتا نہیں, بندہ وضاحت نہیں کر سکتا. یہ 100 سالہ میٹنگ ہوئی ہے ان کی, اس کے پیچھے 100 سالہ میٹنگ اسرائیل نے کرائی, عیسائیوں نے یہودیوں نے بیٹھ کر میٹنگ کی ہے کہ اسلام کو عروج پہلے کیوں ملا تھا, عروج کی وجہ کیا تھی. وہ بتاتے ہیں یونٹی آف دا آئیڈیالوجی. اسلام کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر نظریے کا اتحاد تھا. کس کا نظریے کا اتحاد تھا, ایک نظریے پر کھڑے تھے. جو نظریہ سرکار نے دیا حضرت بلال کو, اسی نظریے پر حضرت بلال کھڑے ہیں. جو حضرت صہیب کو دیا روم سے آنے والے, اسی نظریے پر کھڑے ہیں. سلیمان فارس سے آنے والے اسی نظریے پر کھڑے ہیں. اس ایک نظریے کی وجہ سے کیا کہ دین تخت پہ آ جائے, سلیمان کا گھر نہ بنے, حضرت بلال کے ڈیرے آباد نہ ہو, لیکن کیا ہے سب قربانیاں اسی لیے دے رہے ہیں کیا دین تخت پہ آ جائے. انہوں نے کہا وہ یونٹی آف دا آئیڈیالوجی, ایک نظریہ پختہ تھا, دوسری ان میں استقامت تھی, تیسرے جتنے وسائل تھے یوز آل اویلیبل ریسورسز, ان کے سارے جو ہے ذرائع تھے وہ اسلام پر استعمال ہوتے تھے. چوتھا نمبر ان کے اندر کیا تھا جو حضور نے بنایا, آپ علیہ السلام, پریپریشن آف دا پرسنز اینڈ ورک فورسز. حضور نے ایک فوج تیار کی, انہوں نے تحقیق کی ہے, کافر تحقیق کر رہا ہے. جناب والا جب یہ 4 چیزیں جمع ہوتی ہیں پھر جا کر دین کا غلبہ ہوتا ہے. آؤ یہ 4 چیزاں بابے نے جمع کی تھی, بابے نے جمع کی ہے 4 چیزیں. کیسے؟ جب ہم آئے, اب یہاں بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے لوگ, مختلف طبقات ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے, مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے, من قبائل شتہ من اقوام شتہ, مختلف قبائل سے, مختلف اقوام سے, مختلف شہروں سے, مختلف جگہوں سے تعلق رکھنے والے ایک نظریے پہ کھڑے ہیں کہ نہیں ہے کھڑے. یہی وجہ ہے آج کفر لرز رہا ہے کہ یار جس نظریے پر پہلے سرکار دو عالم نے جمع کیا تھا وہ نظریہ آج بابا جی رضوی دے کے جا رہا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. وہ نظریہ دے کر جا رہے ہیں بابا جی. لوگ کھڑے ہوئے, ہاں جی آپ تھوڑے لوگ ہیں, یہ تھوڑے لوگ ہیں, آپ کیسے نظام لے آئیں گے. میں کہتا ہوں شرم کر, سوچ, تھوڑے کی بات کرنے والے. اب میری بات سن, تھوڑے لوگ کیسے ہیں بتا. یزید کے ساتھ لوگ زیادہ تھے, امام حسین کے ساتھ لوگ کم تھے. فتح پر جناب, فتح پر نہیں, کیا کہا کہ
تعداد پر نہیں معکوف فتح سلیم، تعداد پر نہیں معکوف فتح سلیم، اہل حق ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں، اہل حق ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ دیکھا نہیں فیض آباد میں، دیکھا نہیں جناب 36 لاشیں وزیر آباد تک اٹھا کر، دیکھا نہیں ہم جلوس بھی نکالے میلاد پاک کا، یہ کہتے ہمارے ادارے چل رہے ہیں۔ میں نے کہا سمجھ نہیں آتی، تمہارے ادارے بھی چلے، سارا کچھ بھی چلے، آج ہمیں تو میلاد کا جلوس ہی نہ نکالنے دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے نظریے ان کے مطابق ہیں، ہمارے نظریے اسلام کے مطابق ہیں۔ کافر یہ چاہتا ہے، ظالم یہ چاہتا ہے کہ وہ نظریہ ختم ہو جائے، وہ لوگ ختم ہو جائیں۔ بابا جی نے تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، اس میں کوئی تفریق نہیں، چھوٹا بڑا سید غیر سید، جناب کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والا، سب کو سینے سے لگایا۔ بڑے جناب شفیق تھے، مہربان تھے۔ اب میں ان کے لیے عرض کرتا ہوں، میں اور کسے دا نہیں ہونا، اینج نہیں اینج نہیں اینج نہیں، جنہوں سمجھ آئے ان کی مہربانی ہے، داد بھی دے چھڑے یا انہی مرضی نہ دے۔ جب پچھلی بار میں نے شعر پڑھا تھا اس وقت ہمارے امیر محترم یہاں تشریف فرما نہیں تھے، آج ان کی موجودگی میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں تو میں امید کرتا ہوں پچھلی بار سے داد زیادہ ہوگی۔ میں اور کسے دا نہیں ہونا، مینو تیرے ہون دا چا بابا، میں پنچھی تیرے پنجرے دا، مینو ہتھی چوک چگا بابا، میرا تن من نچنا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں کوئی کس کے آگے ناچ رہا ہے، کوئی کس کے آگے ناچ رہا ہے۔ کڑیاں لڑکیاں مائک پکڑ کے ان کے جلسوں میں کیا کہتی، کیا آپ کو لڑکیاں دیکھ کر جوش نہیں آتا؟ وہ لڑکیوں کو لے آ کر جوش دلواتے ہیں، بے پردگی کر کے جوش دلواتے ہیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، میں اور کسے دا نہیں ہونا، مینو تیرے ہون دا چا بابا، میں پنچھی تیرے پنجرے دا، مینو ہتھی چوک چگا بابا، میرا تن من نچنا چاہتا ہے، تن من نچنا چاہتا ہے، مینو لبیک دا ناچ نچا بابا۔ کسی سے کام، بس بس بیٹھنا نہیں، کھڑے رہنا، اسی کی جزاک اللہ صاحب، جزاک اللہ۔ کیا ہے کسی سے کام بابا جی تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام، تجھے دیکھنے کے بعد، سلام تو مراد یہ سلام نہیں ہرانے والے کو سلام کہتے ہیں، کالو سلاما یعنی تسی تشریف لے جاؤ اسی بابے دے ہو گیا۔ کیا ہے کسی سے کام بابا جی تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام، تجھے دیکھنے کے بعد کوئی طبیب بھی میرا نہ کر سکا علاج، کوئی طبیب بھی میرا نہ کر سکا علاج، بس آ گیا آرام تجھے دیکھنے کے بعد۔ یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، لبیک۔ کوئی طبیب بھی میرا نہ کر سکا علاج،
कितनी बीमारियां लगी सन। जनाब वाला देखा नहीं, जनाब हलवे शरीफ के फजाइल होते थे। क्या आपने दुरूद शरीफ पढ़ा हुआ है? क्या आपने जनाब ये काम किया हुआ है? ये सारी जरूरी चीजें हैं, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहता हूं ये सारी मिशन से रोकने के लिए थी। तस्बे पकड़वाना, ये सारा कुछ कराना कि तस्बियां ते फेरन, लेकिन जिहाद अले पासे ना आन। अब यही वो काम था। कोई तबीब भी मेरा न कर सका इलाज, बस आ गया आराम तुझे देखने के बाद। हजारों हसीन सामने, हजारों लाखों हसीन हो सामने, पर निगाह न मैंने की। लाखों हसीन सामने, पर निगाह न मैंने की, बस आ गया आराम तुझे देखने के बाद। या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। आकर तेरे शहर में वापस न जाऊंगा, आकर तेरे शहर में वापस न जाऊंगा। कर लिया है ये इरादा तुझे देखने के बाद। रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। इज़हार ख्याल के लिए तशरीफ लाते हैं एंकर पर्सन उसामा तैयब भाई तशरीफ लाते हैं। नारों की गूंज में इस्तिकबाल कीजिए। लब्बैक रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं, मेरी आल औलाद, आबाओ अजदाद कुर्बान। मेरा तरीका कार शायद यहाँ पर मौजूद खतीब उलमा उन जैसा तो ना हो, लेकिन जो भी कहूँगा वो सच कहूँगा और दिल से कहूँगा। मुझे 12 साल सहाफती करियर के अंदर अगर किसी के साथ, किसी सियासी, किसी दीनी जमात के सरबराह के साथ कुर्बत का मौका मिला तो वो हजरत अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब थे। और गुज़िश्ता 5 सालों में जितनी उनकी कुर्बत नसीब हुई और उनके कदमों में बैठ के जो कुछ सीखा, आज तक वही लेके चल रहा हूं और आने वाली दहाइयों में भी उसी को लेकर चलूंगा। अल्लामा साहब ने जिस तरीके से इस कौम के अंदर नई रूह फूंकी, जिस तरीके से नौजवान नस्ल में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा करने में अपना किरदार अदा किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये हमारे जो आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पर मौजूद हैं, इन पर पाबंदियां लगी, सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगी, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, सब पर पाबंदियां, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और मैंने आज से 1 साल पहले कहा था कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान इस मीडिया की मजबूरी बनेगी। और आज सोशल मीडिया की ये टीम खराजे तहसीन की मुस्तहिक है जो यहां पर मौजूद है और इस उर्स को कवर करने के लिए अपने फराइज अदा कर रही है। और ये पाबंदियां कभी भी इस्लाम का रास्ता नहीं रोक सकती। और ये खौफ है, ये डर है कि कहीं इस्लाम इस मुल्क में आ ना जाए, कहीं ये इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इन दिलों में जाग ना जाए। तो फिर मैं ये कहता हूं कि ये सूबाई असम्बली क्या, ये कौमी असम्बली क्या, ये सेनेट क्या, आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख अगर इंडिया की तरफ कर दिया जाए तो कश्मीर आजाद, और अगर इजराइल की तरफ कर दिया जाए तो फलस्तीन आजाद। या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक। और
اور آنے والے چند سالوں میں یہ فورس ہی کر لیا ہے 13 جماعتوں کی پی ڈی ایم اور 14ویں جماعت پاکستان تحریک انصاف نے کہ یہ انقلاب اسلام کا آ کر رہے گا، جس کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔